گودی میں سر رکھ کر آرام فرما. اتنا پیار اتنی محبت چکی سے کہ میرے آقا جب کے ان کے گھر جاتے تو ان کے زانو پر سر رکھ کر آرام فرماتے. اب سیدہ ام الفضل دیکھتی کہ مصطفیٰ میری گود میں ہے, مصطفیٰ میری گود میں ہے. ہمارا جب رب کرم فرمائے تو ہماری گود میں ہمارا بیٹا آتا ہے, ہماری گود میں ہمارا پوتا آتا ہے, ہماری گود میں ہمارا نواسا آتا ہے, ہماری گود میں ہمارا بھتیجا آتا ہے. قربان جائیے رب اور کرم فرمائے تو آپ کی گود میں کلام اللہ آئے گا, آپ گود میں تلاوت کریں گے. مگر سیدہ ام الفضل کی قسمت میں قربان جائیے ان کی گود میں قرآن نہیں, صاحب قرآن آرام فرما رہے ہیں, صاحب قرآن آرام فرما رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ جب وہ دیکھتی مصطفیٰ میری گودی میں ہے تو آپ کرتی کیا کہ آپ مصطفیٰ کے زلفوں کو سنوارنے لگ جاتی, ان میں کندھا کرتی, آنکھوں میں سرما لگاتی. وہی ام الفضل دوڑی دوڑی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئی. آنے کے بعد عرض کرتی ہے اے میرے آقا میرا ایک مسئلہ حل کیا جائے. میرے آقا نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ ام الفضل نے کہا حضور آج رات میں نے خواب دیکھا ہے, بڑا بھیانک خواب ہے, بڑا ڈراؤنا ہے, بڑا تعجب خیز ہے. میرے آقا پوچھتے بجاؤ تو صحیح وہ خواب کیا ہے؟ یا رسول اللہ بڑا بھیانک ہے. میرے آقا فرماتے ذرا سناؤ تو صحیح. انہوں نے خواب سنایا یا رسول اللہ میں نے آج رات یہ دیکھا ہے کہ آپ کی جسم ناظرین کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے. یا رسول اللہ لانے والا کون ہے میں نہیں جانتی, لے کر آنے والا کون ہے میں نہیں جانتی, میں نے صرف اتنا دیکھا ہے کہ آپ کی جسم ناظرین کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ گیا ہے. اتنا سننے کے بعد میرے آقا نے جب خواب سنا تعبیر بتائی کہ اے ام الفضل خواب کی تعبیر سنو گی نا تم بھی مسکرا جاؤ گی, تم بھی مسکرا جاؤ گی. میرے آقا مسکرا رہے ہیں, خواب سن کر میرے آقا مسکرا رہے ہیں. عرض کرتی میرے آقا آپ کی مسکرا رہے ہیں تم بھی مسکراؤ گی, بتاؤ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ ہاں ہاں میرے آقا بتایا جائے. تب میرے آقا فرماتے ہیں سنو تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر میرا دوسرا نواسا پیدا ہوگا, پیدا جو فاطمہ کے گھر میں ہوگا پرورش تمہاری گود میں پائے گا. یہی تمہارے خواب کی تعبیر ہے. اللہ اکبر. میرے آقا نے خواب کی تعبیر بتائی. پھر کیا تھا؟ زمانہ گزرتا گیا, سیدہ ام الفضل کو یقین ہو گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت جو فرمایا وہ بالکل صحیح ہے. اب تو فاطمہ کو بیٹا ہی ہوگا اور میری گود میں کھیلے گا. انتظار کرنے لگی, انتظار کرنے لگی, انتظار کرنے لگی. 14ویں ہجری چل رہی تھی, شعبان کی 5ویں تاریخ تھی. میرے آقا حسین فاطمہ کی گود میں آئے اور ان کی گود میں پرورش پائے. ایسے تفصیل میں آپ کو لے جاؤ, تفصیل بتاؤ حسین کی پیدائش کی تفصیل. ذرا محبت سے ایک بار کہیے تو میں آگے بات بڑھاؤں. محبت سے کہیے سبحان اللہ. توجہ چاہیے. میرے آقا مسجد نبی کے باہر ٹہل رہے ہیں, بڑی بے چینی ہے. چہرے مصطفیٰ پر پسینے کے آثار, مصطفیٰ بہت بے چین ہے, انتظار کر رہے ہیں. کوئی آئے تو میں کچھ کہوں, کوئی آئے تو میں بتاؤں. کوئی نہیں آیا. میرے پیغمبر پریشان ہو گئے. کچھ دیر گزری, کیا دیکھتے میرے پیغمبر کہ میری چچی سیدہ ام الفضل آ رہی ہے. آنے کے بعد سلام کیا, وعلیکم السلام. میرے آقا فرماتے ہیں اے چچی جان آپ ہی کا انتظار تھا, میں کب سے منتظر تھا. کیا بات ہے؟ کہا چاہیے تو آج میرا وجدان کہتا ہے, آج میرا ایمان کہتا ہے میری بیٹی فاطمہ کے گھر میرا دوسرا نواسا پیدا ہوگا. لیکن میں باپ ہوں, فاطمہ بیٹی, میں کیسے پوچھوں بیٹی بچہ تولد ہوا کہ نہیں؟ اسی لیے آپ عورت ہو, آپ جاؤ خاتون جنت سے پوچھو کہ بیٹی بچہ تولد ہوا کہ نہیں. دوڑی دوڑی ام الفضل خاتون جنت کے آنگن میں قدم رکھا, دروازے پر دستک دی. بیٹی فاطمہ کہاں ہو؟ فاطمہ نے دروازہ کھولا. کہا بیٹی کیا بات ہے, تیرا چہرہ نکلا ہے. میں نے سنا میرے آقا نے فرمایا ہے آج ان کا دوسرا نواسا جل بدر ہوگا. وہ کہاں ہے؟ سیدہ خاتون جنت نے اشارہ کیا. وہ دیکھے حسین وہاں ہے. اتنا سننے کے بعد اس خاتون نے بڑے غور سے دیکھا. دیکھنے کے بعد گویا ہوتی ہے اے لوگوں, آنے والا بچہ ایسا لگ رہا تھا فاطمہ کی گود میں جیسے کوئی رہل پر رکھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہو, تاکہ حرف پر ایمان میں سمجھ آنے والا اتنا خوبصورت بچہ کہ دیکھنے کے بعد بہت غور سے